وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل صلى بالليل وسرق بالنهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی، اور پھر انسانوں کا یہ طویل سلسلہ چلایا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے دنیا میں، ان تمام انسانوں کی روحوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد ایک وعدہ لیا، عہد لیا۔ یہ جو سورہ اعراف کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا۔ تمام روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان تھے، ان سب کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ اور اس وعدہ لینے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور تمام فرشتے وہاں موجود تھے اور وہ گواہ تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لینا شروع کیا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا، سب نے کہا قالو بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اس لیے تمہاری تخلیق کرنے والی ذات میرا، پیدا کرنے والا رب میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر تم مجھے بھول جاؤ، میری نافرمانی کرنے لگو۔ سب نے کہا کہ نہیں یا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری نافرمانی کریں؟ تو ہمارا رب ہے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے ہم۔ تو شہید نہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے فرشتے تھے اپنے ساتھ ان سب کو گواہ بنایا کہ ہم سب اس چیز کے اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ بنتے ہیں جو تم نے وعدہ کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر تم یہ کہو ہم جو تیری نافرمانی کیا کرتے تھے، تیرے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ چونکہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور ہم تو ان کے نسلوں میں سے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہم نے بھی وہی کیا، لہذا غلطی تو ان کی تھی، اب ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، لہذا ہمیں سزا دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کہیں ایسا نہ کہو۔ اللہ نے اتمام حجت کے لیے تمام فرشتوں کو گواہ بنا لیا۔ پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے روح
کو جب انسانوں کے جسم میں داخل کرنا شروع کیا، اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے روح کے ساتھ انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ اس کا نفس ہے۔ نفس اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی چیز کی طرف ابھارے۔ نفس جو ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے، روح جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ نفس کو فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو انسان کے اندر داخل کیا تو نفس پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو جب روح کو اللہ نے انسان کے جسم میں داخل کیا اور نفس سے ملاقات ہوئی تو نفس نے اس روح کو دنیا کے لذات، خواہشات، دنیا کی رنگ رنگلیاں، دنیا کی آرزویں، دنیا کی رونقیں، ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ تو وہ روح نفس کے اوپر فدا ہو گیا۔ جب روح نفس کے اوپر فدا ہوا تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کر کے وہ آیا تھا کہ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تو ہمارا رب ہے، تو وہ وعدہ وہ بھول گیا، اس نفس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھول چکا، لہذا وہ اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگ گیا اور نفس کی اطاعت میں لگ گیا۔ اور شیطان تو ہے ہی اسی کام کے لیے کہ وہ انسانوں کو اپنے رب کی نافرمانی کروائے۔ جس انسان کی وجہ سے، جس حضرت انسان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا اور قیامت تک اس پر اپنی لعنت فرمائی، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، مشہور واقعہ ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تسجد ان امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ یہ آدم ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل دینے لگا، اس لیے کہ مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، اور آگ کی فضیلت مٹی سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اصل مقصد سجدہ کروانا نہیں تھا، اس لیے کہ سجدے کے لائق تو صرف وہ رب کریم ہے، وہ ذات ہے، سجدہ اس کے سوا کسی کو روا نہیں، کسی کو جائز نہیں، وہی سجدے کے لائق ہے۔ تو مقصد سجدہ کروانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دیکھنا یہ تھا کہ اطاعت کون کرتا ہے، اپنی اتباع و اطاعت دیکھنا مقصد تھا، شیطان نے نہیں کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، میں نے فرمایا کہ نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی، میری لعنت ہے۔ اب سمجھ گیا، گمراہ تو ہو ہی گیا ہوں، اللہ کی لعنت بھی آ گئی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کا موقع دے، جس انسان کے لیے تو نے مجھے راندے درگاہ کیا، مجھ پر لعنت برسائی، اسی انسان کو میں تیری نافرمانی کے لیے ابھاروں گا، اس سے تیری نافرمانی کرواؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں چاروں طرف سے میں اسے گمراہ کروں گا، تیری عزت و جلال کی قسم ہے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چلو جا، میں نے تجھے مہلت دی قیامت تک، تو جس طریقے سے چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے میرے بندوں کو گمراہ اگر کر سکتا ہے تو کر، لیکن یاد رکھ کہ میرے بندوں کو تو گمراہ کرتا رہے، قیامت تک گمراہ کرتا رہے،
مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس وقت بھی میرا بندہ میرے در پہ آ کر دو آنسو بہائے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب انسان کے جسم میں روح کو ڈالا گیا، روح کی ملاقات جب نفس سے ہوئی تو اس نفس نے دنیا کی لذت روح کے سامنے رکھی تو روح اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا اور اللہ کے نافرمانیوں میں لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ اسے یاد آ جائے، اس روح کو یاد دلائے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اب یہ ذمہ داری آ گئی علماء کرام پر، اولیاء اللہ پر۔ وہ اس دین کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب وہ سلسلہ چلتے چلتے انبیاء کا نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور وہ نبوت کا جو مشن ہے، وہ جو تعلیم ہے، وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور اللہ کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک جماعت وہ قیامت تک اس کام پہ لگے رہیں گے۔ تو لہذا اب یہ جو اولیاء اللہ، یہ علماء کرام ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ روح اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ اسے یاد آ جائے، یاد دلائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا مقصد صرف انسان کو اللہ اللہ کرنا سکھانا، اس روح کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلانا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک اس روح پر آپ محنت نہیں کریں گے، میں محنت نہیں کروں گا، تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے وہ کیسے یاد آئے گا ہمیں؟ جب اس روح کو اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے اور یہ روح اللہ اللہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر نفس جب اسے ابھارتا ہے گناہ کی طرف، تو یہ روح اس نفس سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یہ اسے روکتا ہے۔ نفس اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کے روح نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے رب کے نعمتوں کو یاد کرتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے اور جزا اور سزا کو یاد کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر وہ اس کے گمراہی سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل کو، جس کے روح کو، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ اللہ کرنے کا عادی نہ ہو اس کا دل، تو پھر وہ نفس کے بہکاوے میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ اس سے گناہ کرواتا ہے۔ تو یہ نفس اور روح کا جو تعلق ہے یہ ازل سے ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ریاضت ہے، یہ محنت ہے، یہ ذکر و اذکار، یہ نماز، یہ روزے، یہ کس لیے؟ یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ انسان کا دل اور اس کے روح اس قابل ہو جائے کہ نفس کے بہکاوے سے وہ بچ جائے۔ یہ خانقاہ ہے، یہ اللہ والے جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں اور موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا مقصد، ان حضرات کا مقصد صرف یہ ہے، اور میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، یا جہاں جہاں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں وہاں لوگوں کا جمع ہونا، اپنے شیخ کے سامنے جا کر حاضری دینے کا یہی ایک مقصد ہے کہ بس اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ اور جب اللہ کی محبت کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے منشا اور مرضی کے مطابق کام کرنے لگتا ہے، اور وہ جو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ صرف اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ اگر میری محبت چاہتے ہیں، اور ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس کی یہ طلب نہ ہو، آرزو نہ ہو کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے؟ ہم میں سے ہر ایک کی
خواہش و طلب بھی یہی ہے. یہاں جو ہم جمع ہے اسی طلب اور مقصد کے لیے آئے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے حصول کے لیے شرط کیا رکھے؟ فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ فَاتَّبِعُونِی، یہ تیری اتباع کرے، یہ صرف تیری اتباع کر لے. ٹھیک ہے، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کرنے لگوں گا، اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو جائے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرنے کے سبب سے. صرف یہ نہیں کہ میں ان سے محبت کرنے لگوں گا، میری محبت انہیں حاصل ہو جائے کہ صرف یہ نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت بھی حاصل ہو جائے گی اور ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو خالی محبت حاصل نہیں ہوگی، نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. اور شرط صرف یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کی جائے. اللہ کے محبوب کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی محبت خود بخود حاصل ہو جائے گی. آج دنیا میں انسان اپنے رب کو، اپنے رب کے محبوب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں میں جب انسان لگ چکا ہے تو انسان کے دل میں وہ جو قلبی سکون اور تسکین جسے حاصل ہونا چاہیے، جس قسم کا، وہ سکون اور تسکین بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ہانڈی پکنے لگتی ہے، ہانڈی پکاتے ہیں، تو ہانڈی پکانے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ ظاہر ایندھن کا استعمال کرتے ہیں، گیس کا استعمال کرتے ہیں. آج کل جب گیس نہیں آ رہی تو ہم لکڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ بطور ایندھن کے آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں. جتنی زیادہ لکڑیاں آپ ڈالیں گے تو یہ ایک اصول ہے کہ آگ اتنی زیادہ بھڑکے گی، اتنی زیادہ تیز ہوگی. اسی طریقے سے جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، دہکانے کے لیے ایندھن کے طور پر انسانوں اور پتھروں کو استعمال کیا جائے گا. جتنے زیادہ وہاں پہ پتھر اور انسان ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ اتنی زیادہ بھڑکے گی. قرآن نے تب بھی فرمائی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، جس کو دہکایا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، کہ وقودها، جس کو بھڑکایا جائے گا انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے، اس آگ سے ڈرو. تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جس طریقے سے آگ جلانے کے لیے دنیا میں ہم ایندھن، مختلف ایندھنوں کا استعمال کرتے ہیں، لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے بطور ایندھن انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس آگ، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزر گئی کہ یہ میرے محبوب، میرے امتی، یہ اللہ کے بندے اور میری امت کے یہ لوگ جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائے. ساری زندگی کی محنت گزر گئی. اپنے اوپر پتھروں کی برسات کروا دی، پتھر برسائے گئے، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے گئے. ساری محنتیں کس لیے؟ صرف اپنی امت کے لیے. تو اس جہنم کی آگ سے ڈرو. ایک صاحب کشف بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دنیا میں موجود بھی ہیں، بڑے بڑے صاحب کشف بزرگان دین اور یہ کرام دنیا سے گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں. ایک صاحب کشف بزرگ پہاڑی کے دامن سے جا رہے تھے ایک جگہ، تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ان کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی. اب وہ جا رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. آگے پیچھے انہوں نے تلاش کیا تو اچانک ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اس پتھر کی کیفیت کو منکشف کر دیا، اس پتھر کی حالت ان کے سامنے واضح کر دی اور دیکھا کہ ایک پتھر بلک بلک کے رو رہا ہے.
یہ بزرگ اس پتھر کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس پتھر سے پوچھا، اس پتھر سے سوال کیا کہ پتھر تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو شریعت کے احکام کے مکلف بھی نہیں ہے، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم بھی لاگو نہیں ہوتا، رو کس لیے رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ حضرت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کو ڈال کر، پتھروں کو ڈال کر، انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ جب یہ کہا اور کہنے لگا کہ اب اللہ پاک سے دعا کرے، اب اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ اللہ پاک مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے۔ اس صاحب گشت بزرگ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، کہا کہ ہم نے یہ دعا قبول کی اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پتھر کو ہم جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، جہنم کے ایندھن نہیں بنائیں گے۔ بڑے خوش ہوئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے تمہاری اور وعدہ کیا کہ تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے، تمہیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پتھر نے رونا بند کیا، خوش ہو گیا، لہذا صاحب کش بزرگ اپنے جس راستے جا رہا تھا اپنے کام میں چلے گئے۔ پھر دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا، وہاں سے جانے لگے، جب اس مقام پر پہنچے تو دوبارہ انہیں اس رونے دھونے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا، اللہ نے وہ کیفیت منکشف فرمائی، اس پتھر کی حالت کو ان کے سامنے کھول دیا اور دیکھا کہ وہی پتھر بلک بلک کر دوبارہ رو رہا ہے۔ یہ بزرگ اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا کہ پہلے جو تو رو رہا تھا وہ اس کی وجہ تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، تجھے خوف تھا کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، اللہ سے دعا کی، تیری دعا قبول ہوئی، اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، تو آج تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ آج کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ جواب سننے کے قابل ہے۔ جب یہ کہا کہ آج کس رونے کا سبب کیا ہے، پتھر نے جواب دیا، ارے حضرت آپ کیسی بات کرتے ہو، جس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، آپ کہتے ہو کہ میں وہ رونا چھوڑ دوں؟ جس رونے کے سبب سے اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کہتے ہو کہ میں رونا چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی کے ہاں، وہ 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا ہوتا ہے اور اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر اس کے ناک کے اوپر، اس کے چہرے پہ اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ بچہ اس مکھی کو ہٹانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کو اگر کسی جگہ خارش ہونے لگے تو وہ اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے اس جگہ کو کھجا سکے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جب اس کو بھوک لگے تو وہ کھانا نہیں مانگ سکتا، پیاس لگے تو کھانا نہیں مانگ سکتا، سر میں درد ہو تو بتا نہیں سکتا، کان میں درد ہو تو بتا نہیں سکتا، پیٹ میں درد ہو تو بتا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اسے سکھا دی اس بچے کو کہ بچے تجھے بھوک لگے تو تجھے رونا ہے، تجھے پیاس لگے تو رونا ہے، تیرے پیٹ میں درد ہو تو رونا ہے، کان میں درد ہو تو رونا ہے، سر میں درد ہو تو رونا ہے، تیرا کام صرف رونا ہے، تو روئے گا میں تیری ساری ضروریات پوری کروا دوں گا، تیرا کام صرف رونا ہے، تو روئے گا تیری ساری ضروریات میں پوری کروا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب روتا ہے، آپ دیکھتے ہیں
کہ کہیں پیٹ میں تو درد نہیں ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں ماں باپ، کہ بھوک تو نہیں لگی، دودھ پلایا جا رہا ہے، کان میں درد تو نہیں ہے، کان کی دوا ڈالی جا رہی ہے۔ ہر بیماری کا علاج اس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ہر بیماری کا علاج کروا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، زندگی کے مشغلوں میں لگ جاتا ہے، اس کا رونا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے مسائل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے رب کے سامنے رونا چھوڑا، ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، ہم نے مانگنا چھوڑا، اپنے رب کے سامنے حاجتیں رکھنی چھوڑی، ہم نے مسبب الاسباب کسی اور کو بنا لیا، امیدیں کہیں اور سے وابستہ کر لی، تو آج ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی۔ جب تک بندہ روتا ہے، اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے۔ جس دن وہ اللہ کے سامنے سے رونا چھوڑتا ہے تو ضروریات بھی پوری ہونی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد، جمع ہونے کا مقصد، کہیں بھی انسان اپنے شیخ کے پاس اپنے خانقاہوں میں جاتا ہے، مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ سے وہ جو روح عالم ارواح میں اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے یہ سلسلے اسی طریقے سے چل اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ہمارے آنے کا یہاں پہ مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آ کس لیے رہے، کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ مقصد میرا بھی آپ کا بھی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جب رب کو راضی کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہاں ہم جمع ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تاکہ اس دل پر محنت ہو، اس روح پر محنت ہو، وہ روح اپنے اس وعدے کو یاد کر لے اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔